الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 37 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 38 سے درس ہو رہا ہے۔ پچھلے درس میں ہم یہ پڑھ کر آئے تھے کہ کافر مشرکین یہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اسلام کے خلاف، لوگوں کو اسلام سے روکنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ آج یہ مال خرچ کر رہے ہیں، کل ان کو اس پر حسرت ہوگی، افسوس ہوگا۔ ایک تو یہ کہ مال خرچ کر رہے تھے اسلام کے اس پودے کو ختم کرنے کے لیے اور اسلام کے اس چراغ کو بجھانے کے لیے۔ یہ ختم نہیں ہوگا، یہ بجھے گا نہیں، بلکہ یہ اور روشن ہوتا چلا جائے گا، تو یہ سمجھیں گے کہ ہمارا مال خرچ کرنا یہ بیکار گیا۔ یا اسی طریقے سے کسی وقت مسلمانوں کے ساتھ ٹکراؤ ہوگا، جیسے غزوہ بدر میں ہوا، تو پھر وہ مال اور وہ ساز و سامان جو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے لے کر یہ گئے تھے، وہ مسلمانوں کے ہاتھ مال غنیمت کے طور پر آ جائے گا، اور پھر ان کے خلاف جب وہ استعمال ہوگا تو ان کو افسوس ہوگا، ان کو حسرت ہوگی کہ وہ ہمارا ہی مال ہمارے ہی خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ کہ اگر ان میں سے اللہ نے کسی کو ایمان کی توفیق دے دی تو ایمان قبول کرنے کے بعد پھر اس کو افسوس ہوگا کہ میں کتنا بیوقوف تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے کے لیے میں مال خرچ کرتا تھا، وہ سارا بیکار گیا۔ اسی طریقے سے چوتھے نمبر پر یہ کہ جب یہ اللہ کے یہاں پہنچیں گے آخرت میں تو اس وقت بھی ان کو افسوس ہوگا، اور اس وقت یعنی اگر دنیا میں ایمان کی توفیق نہیں ہوئی تو آخرت میں افسوس کریں گے، اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کہیں گے ہائے کاش ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہ کیا ہوتا، ہم نے اسلام کا مقابلہ نہ کیا ہوتا، ہم نے ان کو دوست بنایا ہوتا اور ہم نے ایمان قبول کیا ہوتا تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا، ہم جہنم میں نہ جاتے۔ اس وقت بھی ان کو افسوس ہوگا اس مال پر جو یہ مسلمانوں کے خلاف خرچ کرتے ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف مال استعمال کیا، مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہو گئے آگے، لیکن اب بھی اللہ کی طرف سے ان کے لیے راستہ کھلا ہے۔ اگر اب بھی یہ توبہ کر لیں، اب بھی باز آ جائیں، اب بھی یہ مسلمانوں کے بھائی بن سکتے ہیں، اور جو کچھ آج تک ان سے ہوا ہے اللہ اس سب کو معاف کر دے گا۔ جو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے تھے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ یہ باز آ جائیں اور اسلام کے اس درخت کے سائے میں آ جائیں، یہ ایمان قبول کر لیں، اللہ سب معاف کر دے گا۔ اسی کو بیان فرمایا قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ۔ قُلْ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لِلَّذِينَ كَفَرُوا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے، إِن يَنْتَهُوا اگر وہ باز آ جائیں، یعنی اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت سے باز آ کر ایمان قبول کر لیں، یغفر لہم ما قد سلف تو انہیں معاف کر دیا جائے گا جو گزر چکا، یعنی ان کے جو گزشتہ گناہ ہیں، جو ان گزشتہ ان کی نافرمانیاں ہیں، اللہ ان سب کو معاف کر دے گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر کہ بندہ اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آ گیا اور آ کر جو ہے نقصان پہنچانے کی اس نے کوشش بھی کی، ناکام ہو کر واپس لوٹا، پھر بھی اللہ تعالیٰ یہ امید کی کرن انہیں دکھا رہا ہے کہ اب بھی اگر وہ باز آ جائیں ایمان قبول کر لیں اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ اور کیا اللہ تعالیٰ نے معاف کیا۔ حضرت وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا بے دردی کے ساتھ اور پھر جسم کے اعضاء کاٹے، جب وہ آ گیا ایمان قبول کیا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جاتے ہیں، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ابو سفیان کی بیوی
جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبانے کی کوشش کی تھی اور ان کے اعضاء کا ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈالا تھا، تو یہ بھی آتی ہے، اس کو بھی اللہ، یہ بھی اسلام کے دائرے میں جب آ گئی، اس کو بھی معاف کر دیا گیا۔ وہ جو خون کے پیاسے تھے، انہوں نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و کرم کو دیکھا فتح مکہ کے موقع پر کہ آپ نے تو یہ اعلان کروا دیا الیوم یوم المرحمہ کہ آج رحم و کرم کا دن ہے، آج عفو و درگزر کا دن ہے، آج مکہ والوں سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج حضرت بلال پر مظالم ڈانے والوں سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دینے والوں سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج حضرت حارث ابن ابی حالہ کے قاتلوں سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر اوجڑی رکھنے والوں سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھانے والوں سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، آپ اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کرنے والوں سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، بلکہ من القى السلاح فهو آمن، جو آج ہتھیار ڈال دے گا اسے امان ہے، من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اسے امان ہے، من دخل المسجد الحرام فهو آمن، جو مسجد الحرام میں چلا جائے گا اسے امان ہے، من اغلق بابہ فهو آمن، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے گا اسے امان ہے۔ اور پھر جب مکہ والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جاتے ہیں اور شرمندہ ہو کر آتے ہیں، ان کے سر جھکے ہوئے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج میں تمہارے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو میرے کریم بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، کہ جاؤ تم پر آج کوئی الزام نہیں ہے، اللہ معاف کرے، فاذهبوا وانتم طلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ جب آپ کے اس عفو و کرم کو، آپ کی اس رحمت للعالمینی کو انہوں نے دیکھا تو وہ پھر آپ کے ساتھ وابستہ ہونے، آپ کے قدموں کے ساتھ جڑے بغیر نہیں رہ سکے اور ان سب نے ایمان قبول کر لیا۔ یہ جو اللہ نے اعلان کیا تھا کہ اگر آپ بھی باز آ جائیں گے اللہ ان کو معاف کر دے گا، اس کا عملی طور پر نمونہ سامنے آ جاتا ہے کہ اللہ ان سب کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے پلٹ کر غزوہ احد کے موقع پر مشرکین کی طرف سے حملہ کیا تھا اور جس کے نتیجے میں تقریباً 70 صحابہ اکرام کو شہادت کا درجہ ملتا ہے، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں، آپ کے چہرہ انور پر زخم آتے ہیں، جب وہ آگے ان کو بھی معاف کر دیا گیا۔ اور پھر اسلام کی کوئی جنگ ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں وہ شرکت نہیں کرتے تھے، اور جہاں جاتے تھے فتح یابی جو ہے وہ ان کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی، جدھر جاتے تھے اللہ ان کو فتح یاب کر دیتے تھے، اور پھر بڑے جرنیل ہو کر دنیا سے جاتے ہیں۔ جس وقت دنیا سے گئے تو اسلام کے ایک بڑے جرنیل ہیں حضرت خالد ابن ولید، جن کا لقب ہی ہو گیا سیف اللہ، یعنی اللہ کی تلوار ان کو لقب دے دیا جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں قل، آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ آپ کے مقابلے کے لیے آئے ہیں، جو آپ سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، ان سے آپ کہہ دیجئے انتہو، اگر اب بھی وہ باز آ جائیں گے، یغفر لہم، تو انہیں معاف کر دیا جائے گا، ما قد سلف، جو ان کی کوتاہیاں غلطیاں پہلے گزر چکی ہیں اللہ ان سب کو معاف کر دے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں یہ جو معافی کے لیے کہا جا رہا ہے باز آنے کی صورت میں، تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس طرف سے کوئی کمزوری دکھائی جا رہی ہو، نہیں، وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر وہ پلٹ کر آئیں گے یعنی پھر مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے تو فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، تو پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے، پہلے لوگوں کا دستور گزر چکا ہے کہ جن نے نبی کے ساتھ مقابلہ کیا اور جنہوں نے نبی کی بات کو جھٹلایا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی ہے۔ قوم نوح کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مقابلہ کیا، نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی، ان کی تکذیب کی، تو آخر اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا۔ اسی طریقے سے قوم عاد ہے، قوم سمود ہے،
فاما ثمود فاهلكوا بالطاغیہ واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتیہ. قوم سمود کو دیکھو، ان کو ایک چیخ کے عذاب کے ذریعے سے اللہ نے ہلاک کر دیا. اور قوم عاد کو دیکھو، ان کو تیز اور تند ہوا کے ذریعے سے ہلاک کر دیا گیا. قوم شعیب ہے، ان کو ہلاک کیا گیا. قوم لوط ہے، ان کو ہلاک کیا گیا. جو پیغمبر کی تکذیب کرنے والے تھے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. اسی طرح اگر یہ باز نہیں آئیں گے، یہ پلٹ پلٹ کر مسلمانوں کے خلاف حملہ آور ہوں گے، تو پھر اللہ ان کو بھی سزا دے گا اس دستور کے مطابق، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر چکا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، کہ ہم مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی. اور اللہ یہ کہہ چکا ہے، یہ اعلان کر چکا ہے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، کہ ہماری طرف سے یہ بات پہلے ہی طے ہو چکی ہے کہ ہم اپنے پیغمبروں کی مدد کریں گے، اور إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، اور ہمارے پیغمبر وہ مدد کیے جائیں گے. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارا لشکر یعنی جو میری خاطر لڑنے والے ہیں وہی غالب آئیں گے. یہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی اعلان کر چکا ہے، یہ اللہ کا دستور چلا آ رہا ہے. تو لہٰذا اگر یہ نہیں باز آئیں گے، پلٹ کے حملہ آور ہوں گے، پھر برے انجام کے لیے تیار رہیں. اور برا انجام ان کا کیا ہوگا؟ کیا اب آسمان پھٹے گا اور ان پر عذاب آئے گا؟ کیا آسمان سے کوئی عذاب آئے گا؟ یا زمین پھٹے گی اور ان کو دھسا دیا جائے گا؟ یا کوئی اور عذاب، کوئی آفت ان پر آئے گی؟ کہاں نہیں، اب اللہ ان کو سزا دے گا مسلمانوں کے ہاتھوں سے. اس لیے آگے مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کہ ایمان والو تم ان کے ساتھ جنگ کرو، ان کے ساتھ لڑتے رہو. کب تک؟ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے، فتنہ ختم ہو جائے. فتنہ کیا ہے؟ کفر فتنہ ہے، شرک فتنہ ہے. یعنی کفر کا زور جب تک نہیں ٹوٹے گا، شرک کا زور نہیں ٹوٹے گا، تب تک فتنہ ختم نہیں ہوگا. تو فتنہ ختم کرنا یہ مقصد ہے. جہاد کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ملک حاصل کیا جائے، جہاد کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مال و دولت کو اکٹھا کیا جائے، جہاد کا مقصد یہ نہیں ہے کہ قتل و غارت گری جو ہے وہ مچائی جائے، نہیں، بلکہ جہاد کا مقصد ہے فتنے کو ختم کرنا. جب فتنہ ختم ہو جائے بس جہاد کا مقصد پورا ہو گیا. اعلاء کلمت اللہ، یہ جہاد کا مقصد ہے. ملک گیری، ملک حاصل کرنا یہ مقصد نہیں ہے. مال و دولت اکٹھا کرنا یہ مقصد نہیں ہے. اس لیے حکم دیا گیا قاتلوہم، ان کے ساتھ قتال کرو، حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے. ویکون الدین کلہ للہ، اور دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے. یعنی اللہ کا قانون نافذ ہو جائے، اللہ کا قانون نافذ ہو جائے. بندوں کا بنایا ہوا جو قانون ہے جس میں بندوں کے لیے نقصان ہی نقصان ہے، نفع کچھ بھی نہیں ہے، وہ ختم ہو جائے اور اللہ کا قانون نافذ ہو جائے زمین کے اوپر. اس زمین کو اللہ نے بنایا، اللہ نے پیدا کیا ہے. آسمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے. تو اس آسمان و زمین کے درمیان میں اللہ ہی کا قانون نافذ ہونا چاہیے، کوئی دوسرا قانون نہ ہو. اللہ کا قانون نافذ ہوگا، سارے لوگ سکون کے ساتھ جئیں گے، سب حق والوں کو حق ملے گا، اور فتنہ اور فساد، ظلم اور زیادتی کا خاتمہ ہو جائے گا، عدل و انصاف قائم ہو جائے گا. تو کہا یہ فتنہ ہے، فتنے کو ختم کرنے کے لیے تم لڑتے رہو. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہاں تک کہ دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ جائیں، یعنی ابھی نہیں باز آئے، پلٹ کے حملہ کرتے رہے، پھر بھی ان کو دوبارہ جو ہے ان کو یہ امید کی کرن دکھائی جا رہی ہے کہ اگر اب بھی وہ باز آ جائیں تو فإن اللہ بما يعملون بصیر، تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے. یعنی باز آ جائیں اور اسلام کے سائے میں آ جائیں تو مسلمانوں اب تمہیں اس پر شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ تم کہو شاید انہوں نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا ہوگا، اپنے مال کو بچانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا ہوگا. نہیں، اللہ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے. تم ظاہر کے مکلف ہو، ظاہر میں جب وہ تمہارے بھائی بن گئے اب ایک دم جنگ کو روک دو، اب تمہیں آگے جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے.
وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اور اگر وہ باز نہ آئیں بلکہ وہ روگردانی کریں، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ روگردانی کریں یعنی اسلام کے سائے میں نہ آئیں، فَاعْلَمُوا، تو ایمان والو جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اس بات کو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا کار ساز ہے، اللہ تمہارے کام بنانے والا ہے، اللہ تمہارا دوست ہے، اللہ تمہارا کار ساز ہے، اس لیے تمہیں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، اور اللہ تعالیٰ نعم المولا بہترین کار ساز ہے، و نعم النصیر اور بہترین مددگار ہے، اس لیے تم اللہ کے ساتھ لو لگاؤ، اللہ پر بھروسہ کرو، نہ اپنی تعداد پر بھروسہ ہو، نہ ساز و سامان پر بھروسہ ہو، بلکہ اللہ پر بھروسہ ہو۔ ہاں اپنے بس میں جتنا ہے اتنا تیاری کر لینی چاہیے، اس کے بعد پھر بھروسہ کس پر ہو؟ اللہ پر ہو، اللہ معین اور مددگار ہے۔ شروع صورت میں ہم پڑھ کر آئے تھے یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، کہ یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو وہاں یہ جواب دیا تھا آپ کہہ دیجئے مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے۔ یعنی یہ سوال نہ پیدا کرو کہ کون یہ مال غنیمت کیسے تقسیم کیا جائے گا، کس طریقے سے ہوگا، کس کو کتنا حصہ ملے گا، کس کو ملے گا، کس کو نہیں ملے گا۔ اتنا یاد رکھو کہ مال غنیمت اللہ کا حق ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، اللہ اور اس کا رسول اس کا مالک ہے، بس تمہیں زیادہ اس کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ذہن بنایا گیا کہ مال غنیمت تمہیں حاصل کیسے ہوا، کس طرح ہوا، تو وہاں سے لے کر یہاں تک وہی ذہن بنایا گیا اور بتایا گیا اللہ نے کس طرح تمہاری مدد کی، کیسے اللہ تم کو لے کر آ گیا۔ تم آنا نہیں چاہتے تھے بدر میں، لیکن اللہ تم کو کھینچ کر یہاں لایا ہے تاکہ حق کا حق ہونا، باطل کا باطل ہونا ظاہر ہو جائے۔ تو جو مال تمہارے پاس آیا ہے مشرکین کا، یہ اللہ نے دلایا ہے، اللہ کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو تمہارے ہاتھ یہ نہ لگتا۔ اور جہاں بھی مال غنیمت میں مال آئے گا وہ اللہ ہی دلانے والا ہے، اللہ اس کا مالک ہے، اور جب اللہ اس کا مالک ہے اللہ خود اس کے مصرف کو بیان کر دے گا، تمہیں اس کے بارے میں سوالات اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ذہن بنایا گیا یہاں تک۔ اب آگے مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، کہ جو بھی تم غنیمت حاصل کرو، من شیء کسی بھی چیز کی، یعنی کوئی بھی چیز تمہیں غنیمت میں ملے تو پہلی بات یاد رکھو فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو اللہ کے لیے ہے اس کا 5واں حصہ۔ فَأَنَّ، تو بے شک، للہ، اللہ کے لیے ہے، خُمُسَهُ، اس کا 5واں حصہ، مطلب جو بھی مال غنیمت ہاتھ آئے گا سب سے پہلے اس کے 5 حصے کیے جائیں گے، ان میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے نکالا جائے گا، وللرسول، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگا۔ پھر اللہ اس 5ویں حصے کا مصرف آگے بیان کرتا ہے۔ باقی 4 حصے جو ہوں گے وہ غانمین کے درمیان، جو لوگ شریک ہوئے تھے اس غزوے میں، ان کے درمیان تقسیم کیے جائیں گے۔ اور اس میں بھی پھر تفصیل ہے کہ جو گھڑ سوار تھا، گھوڑا لے کر آیا تھا، اس کو 2 حصے ملیں گے، ایک اس کا اپنا حصہ اور ایک گھوڑے کا حصہ، چونکہ گھوڑے نے بھی برابر شرکت کی ہے۔ اور جو پیدل تھا اس کو ایک حصہ ہی ملے گا، گھوڑے کا حصہ اس کو نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے جو امیر ہے، وہ امیر اگر کسی کو اس کی بہادری پر، اس کی کارکردگی پر کچھ زائد دینا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے، اور باقی سب کے درمیان تقسیم کر دیے جائیں گے۔ البتہ 5واں حصہ جو ہے وہ نکالا جائے گا، اس کے لیے فرمایا کہ للہ، وہ کس کے لیے ہوگا؟ اللہ کے لیے ہے، وللرسول، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ یہ جو 5واں حصہ ہے، اس 5ویں حصے کے پھر 5 حصے ہیں، اس 5ویں حصے کے پھر 5 حصے ہیں۔ ان 5 حصوں میں سے ایک حصہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ضروریات کے لیے استعمال کریں گے۔ آپ کے گھر کا خرچہ ہے، آپ کی ازواج کا خرچہ ہے، اس میں اس کو استعمال کیا جائے گا۔ وَلِذِي الْقُرْبَى، اور ایک حصہ جو ہوگا 5 حصوں میں سے، وہ آپ کے جو قرابت والے ہیں، رشتہ دار ہیں، بنو ہاشم ہیں، بنو عبد المطلب ہیں،
ان کو وہ دیا جائے گا، ان کے درمیان اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، باوجود اس کے کہ ان میں سے بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ جیسے ابو طالب ہے، ابو طالب نے آپ کا ساتھ دیا جس وقت مکہ والوں نے خیف بنی کنانہ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بنو ہاشم کے ساتھ، بنو ہاشم خاص طور سے بنو ہاشم کے ساتھ بائیکاٹ کے لیے یہ معاہدہ کیا کہ لا یناکحوہم ولا یبایعوہم، کہ ان کے ساتھ نہ نکاح اور شادیاں کی جائیں گی اور نہ ہی ان کے ساتھ خرید و فروخت کی جائے گی، نہ ان سے کچھ خریدا جائے گا، نہ ان کے ہاتھ کچھ بیچا جائے گا۔ اور شعب ابی طالب میں مسلمان یہ بنو ہاشم کو قید کر دیا گیا، تو اس وقت بنو ہاشم نے آپ کا ساتھ دیا۔ ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں اور جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، اس کے باوجود آپ کا پورا ساتھ دیا ہے۔ اس لیے ان کے اس ساتھ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت میں ان کا حصہ رکھ دیا کہ مال غنیمت سے ان کی مدد کی جائے گی۔ اور ساتھ ہی یہ کہ بنو ہاشم کے لیے زکوٰۃ لینا درست نہیں ہے، عشر لینا درست نہیں ہے، یہ لوگوں کے مال کا میل کچیل ہے، اور میل کچیل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے جو سید ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہے، تو ان کو مال غنیمت میں سے یہ 5واں حصہ دلایا گیا۔ اس کے بعد آگے والیتاما، اور یتیموں کے لیے حصہ ہے اس میں، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، کوئی مسافر ہے اس کا خرچہ ختم ہو گیا، اس کی مدد بھی مال غنیمت سے کی جائے گی، یعنی مال غنیمت کا وہ 5واں حصہ جو نکالا ہے اس سے اس کی مدد بھی کی جائے گی۔ لیکن یہ مال یتیموں کو، غریبوں کو، مسافروں کو، ان کو دینا جو شریک نہیں ہوئے ہیں، ذرا بھاری کام تھا، دل پر بوجھ پڑتا ہے، محنت ہم کریں، کوشش ہم کریں، جب مال ہاتھ آ گیا اب حکم ہو رہا ہے یتیموں کو دو، مسکینوں کو دو، اب مسافروں کو دو، ان کو دو، تو اللہ تعالیٰ نے آگے ذہن بنایا کہ دیکھو یہ تمہیں دینا ہے، ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور اس پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اتارا ہے، علی عبدنا، اپنے بندے پر، یوم الفرقان، فیصلے کے دن، یوم التقى الجمعان، وہ فیصلے کا دن کون سا ہے؟ جس دن کہ دو جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئی تھیں، ایک وہ مشرکین کی جماعت اور ایک ایمان والوں کی جماعت، وہ 1000 تھے، مسلمان 313 تھے۔ کہا اس دن اللہ نے جو اتارا ہے اس پر اگر تم ایمان رکھتے ہو، اللہ نے کیا اتارا؟ اللہ نے مدد اتاری، اس دن فرشتوں کو اتارا، اس کے ذریعے سے اللہ نے ایمان والوں کی مدد کی۔ تو کہا یہ جو ہم نے مدد اتاری تھی، اس مدد کو اگر تم مانتے ہو، اس پر ایمان رکھتے ہو، تو پھر یاد رکھو اب اللہ نے مال غنیمت کا مصرف بیان کر دیا ہے، اس مصرف کے مطابق مال غنیمت تقسیم کیا جائے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی ایک چیز بھی اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ وہ اگر چاہتا تو مشرکین کو راستے ہی میں زمین میں دھسا دیتا، لیکن پھر اس صورت میں حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ظاہر نہ ہوتا۔ اس لیے دونوں جماعتوں کو وہ لے آیا اور لا کر اس نے آپس میں ان کو ٹکرایا، ان کا ٹکراؤ کرایا، اور اس کے نتیجے میں دنیا والوں کے سامنے یہ واضح ہو گیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، کہ ادھر 313 ہیں جو نہتے ہیں ان کو اللہ کامیابی دے دیتا ہے، ان پر جو 1000 ہیں اور پورے ہتھیاروں کے ساتھ وہ لیس ہو کر آئے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مغلوب ہو جاتے ہیں اور اللہ ان کو غالب کر دیتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ سے دعا کریں پروردگار ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے، اسلام اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سربلندی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔